السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى اللہ کے نبی کی ذات میں ہے کیا، پوائنٹ کیا ہے؟ پھر تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، وہ ہے زندگی کا آپٹیمم بینیفٹ لینا. یہ رسول اللہ کی ذات میں نظر آتا ہے. ہر چیز سے جو آپٹیمم بینیفٹ نکالا جا سکتا ہے وہ بینیفٹ لیا جائے. رسول خدا سونے میں بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہے تھے، سونے میں بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، ان کی لائف میں جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ لائف کا جو آپٹیمم بینیفٹ ہو سکتا ہے، سب سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، وہ سب سے زیادہ فائدہ نکالا جائے. تو انہوں نے اپنی زندگی کا ایک دن بھی مثال کے طور پر دنیا کے اوپر ضائع نہیں کیا. جو کام کیا وہ کیا جو کسی نہ کسی طرح آخرت سے متصل تھا. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ یہ دنیا تو فنا ہو جائے گی، اس کے لیے کام کرنا فالتو چیز ہے. وہ ہر چیز کا ریفرنس آخرت کے اندر بنا کے کر رہے تھے. تو وہ جو جملہ ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، وہ اس کام کے اندر سمجھ میں آتی ہے. اچھا، میں اس سے کیسے سیکھوں؟ میں بہت سادہ سے ایک کام کروں. ایک تو یہ کہ میری زندگی کے اندر کوئی ٹائم ایسا نہ آئے جب مجھے یہ پتا نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، بیکار کیوں بیٹھا ہوں. بیکار نہیں ہونا چاہیے، مجھے کوئی نہ کوئی کام ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اپنے کاموں کے اندر یہ طے کر سکوں، اتنی میرے دماغ میں مہارت ہو کہ کون سا کام زندگی کا زیادہ اچھا فائدہ ہوگا. ہر چیز میں وہ یہ دیکھتے تھے اس وقت سب سے اچھا کام کون سا ہے. اچھا، ان کی مہارت اس پائے کی ہے کہ اگر اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کسی بھی وجہ سے کوئی کام ایک دفعہ بھی کر دیا تو اللہ کو اپنے نبی کے کیے پہ اتنا اعتماد ہے کہ اس نے کہا کہ وہ ایک دفعہ کا کیا کام بھی سنت نبی ہے اور مستحب ہے. یعنی زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے بہتر کوئی فائدہ ہو سکتا تھا. زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے بہتر بھی ہو سکتا تھا، وہ نہیں کریں گے. تو ہمیں کیا سکھایا؟ ہمیں یہ سکھایا اپنی زندگی کی قدر جانو، اپنی زندگی کے لمحات کی قدر جانو، اور جو میکسیمم بینیفٹ اپنی زندگی سے نکال سکتے ہو اس کو نکالنے کی کوشش کرو. تو اگر کوئی اس اصول کو مان لے تو بہت ساری حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دے گا، چونکہ وہ دیکھے گا اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہے، میکسیمم بینیفٹ کے اوپر جائے گا پھر. اور اگر آپ اور میں یہی کرنا شروع کر دیں تو ہمیں ایک اور فائدہ بھی ہوگا. آپ اپنی زندگی کے اندر اپنی ایکٹیویٹی کو کیٹیگریز میں ڈال دیجئے. کس ٹائم پر کون سی ایکٹیویٹی آپ کے لیے پرائورٹی ہے، اس کا ٹائم بھی سیٹ کر لیں. مثال کے طور پر اگر میں روزانہ قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہوں، کتنے منٹ پڑھنا چاہتے ہیں آپ، کس ٹائم میں پڑھنا چاہتے ہیں، پرائورٹائز کریں. آپ کس ٹائم میں اپنے آپ کو قرآن کریم کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، اس ٹائم کو طے کریں اور پھر اس میں وہی کر کے دکھائیے. کیوں؟ آپ اپنی زندگی کے دوسرے نمبر کے فائدے پہ کیوں خاموش رہ رہے ہیں؟ پہلے نمبر کا فائدہ اٹھائیے اپنی زندگی سے. تو اس طرح میں اور آپ اپنی زندگی کا میکسیمم بینیفٹ نکال سکتے ہیں. ہمارے پاس زندگی بہت تھوڑی سی ہے اور یہ بہت تیزی سے گزرتی ہے. جیسے کہ فرمایا الفرصت تمر مر السحاب، فرصت بادلوں کی تیزی سے گزر جاتی، بادلوں کا پتہ بھی نہیں چلتا کب سر پہ آنے والا ہے اور ایک دم سے گزرتا ہے. تو ہم لوگ کی زندگی بھی ایسے ہی، ہمیں میکسیمم بینیفٹ نکالنا ہوگا.